شیخ میرا یہ سوال قربانی کے حوالے سے ہے۔ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے چوتھے دن کی قربانی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چوتھے دن کی قربانی جائز ہے، کچھ لوگ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے۔ تو یہ ذرا وضاحت فرما دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق چوتھے دن کی قربانی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ مسائل فرعیہ ان میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا اصول یہ ہے کہ قربانی یوم النحر 10 ذوالحجہ کو پہلے دن سب سے افضل کام ہے خون بہانا۔ اس افضل دن کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس افضل دن کو بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں نمبر کم کرتے ہیں اپنے بلا وجہ؟ سب سے افضل کام ہے خون بہانا، بات ختم ہو، یہ ہے افضل دن۔ اس کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، یہ ہے جواز، یہ ہے جواز۔ اب جو ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی نبی علیہ السلام سے دکھائیں آپ چوتھے دن، ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے دوسرے دن دکھائیں۔ آپ 3 دن کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام سے دکھائیں 3 دن، آپ نہیں دکھا سکتے۔ عمومی ادلہ کو جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی اور چوتھے دن بھی۔ عمومی ادلہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ باندھ دو کہ نہیں جی نبی علیہ السلام نے کیا یا نہیں، ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پہلے دن کیا، پھر آپ دوسرے دن بھی چھوڑ دیں، تیسرے دن بھی چھوڑ دیں، پھر آپ بحث ہی ختم کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یوم النحر کو قربانی ہوتی ہے، بس یوم النحر کا معنی یہ قربانی کا دن، بات ختم ہو۔ تو یہ بلا وجہ کی سختی ہے۔ پہلے دن اولا ہے، افضل ہے، سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن برابر ہے جواز کے اعتبار سے، کوئی کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں۔ ادلہ اپنی جگہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو فتویٰ ہے نا چوتھے دن کا، یہ آپ کو امام شافعی کے دور سے ملے گا، اور اس کے ساتھ صحابہ کے آثار ملیں گے، صحابہ کے، تابعین کے، ائمہ کرام میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے، پھر آپ چلتے چلتے آ جائیں، ہر صدی میں آپ کو علماء اس کے قائل ملیں گے۔ یہاں آپ آئیں گے عرب و عجم میں، آپ کو پتہ چلے گا شیخ ابن باز، ابن عثیمین، شیخ البانی، جتنے مشائخ چلے گئے، جتنے موجود ہیں، سب اس کے قائل، سب چوتھے دن کو جائز کہتے ہیں۔ اور اس کی بنیاد وہ روایت ہے دار قطنی کی، کل ایام تشریق ذبح، تشریق کے سارے ایام ذبح کے دن۔ اس کی صحت میں اور ذوق میں اختلاف ہے، بس یہ بات ہے۔ اور ہر حدیث میں تقریباً اسی طرح ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اگر آپ اس کو ضعیف مانتے ہیں آپ چھوڑ دیں، آپ صحیح مانتے ہیں آپ عمل کر لیں، عمل کرنے والوں کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے چوتھے دن کے جواز کی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حج کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کنکر مارنے کے بعد یوم النحر کو آپ کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس 4 دن کا ٹائم بھی ہوتا ہے، یوم النحر کو ملا کے، یوم النحر کو ملا کے آپ کے پاس ٹوٹل 4 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کنکر مار سکتے ہیں، سر منڈوا سکتے ہیں، طواف افاضہ کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نہیں افاضہ تو کر لے، کنکر تو مار لے، سر تو منڈوا لے، ان کے پاس کیا دلیل ہے وہ قربانی سے روکتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں۔ تو حج کے اندر بھی 4 دن کا پروسیس ہے پورا، دین سب کے لیے ایک، جب وہاں 4 دن ہے تو یہاں بھی 4 دن۔ تو یہ سب سے بہترین بحث ہے جو علماء کرام نے کی ہے۔ تو چوتھے دن کا جواز ہے روایات کو اور آثار کو دیکھتے ہوئے، اور اس بحث کو دیکھتے ہوئے جو حج کے دوران ہے، تو جائز ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔